جناب، اب انقلاب ہی اس ملک کا حل ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے دہاڑی دار مزدور ہر سنگھ کوہلی سنیچر کو اس بھیڑ کا حصہ تھا جو 5 کلو آٹے کا تھیلا 65 روپے کلو کی سرکاری قیمت پر خریدنے کے لیے میرپور خاص کے ایک ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا. کوہلی بھی دوسروں کی طرح اپنے 6 بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنے کی سوچ میں تھا. محکمہ خوراک کا لدا پھندا ٹرک آیا اور سینکڑوں ضرورت مند اس پر پل پڑے. کھینچا تانی، دھینگا مشتی، آپا دھاپی، بگدڑ مچ گئی اور ہر سنگھ کوہلی اپنے ہی جیسے محروموں کے پاؤں تلے کچلا گیا. کئی دیگر لوگ زخمی بھی ہوئے. ایک زرعی ملک جو گندم کی پیداوار میں لگ بھگ 90% خود کفیل ہے، وہاں اگر مقرر کردہ سرکاری ریٹ سے 100% کے اوپر نرخ پر کھلی منڈی میں آٹے کی قیمت 140 سے 165 تک پہنچ جائے کہ جسے خریدنے کی سکت بھی عام آدمی میں باقی نہ رہے، تو پھر سوچ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے. سستا آٹا خریدنے کی کوشش میں جان کی بازی ہارنے والا ہر سنگھ کوہلی آخری نہیں، پہلا شہید رزق ہے. اور اے لوگوں، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. ابھی بھی ان کے خلاف نکلو، اس ظالم نظام کے خلاف نکلو، ان ظالم قوتوں کے خلاف نکلو، ورنہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تمہارے بچے بھی بھوکے مریں گے اور تم بھی بھوکے مرو گے. اس وقت غذائی طائف الملوکی اس نہج پر ہے کہ وفاقی حکومت جو محکمہ شماریات ہے، اس کے تازہ جائزے کے مطابق اگر ایک جانب 20 کلو آٹے کی بوری اسلام آباد، لاہور اور گجرانوالہ میں 1300 روپے میں دستیاب ہے، تو وہی 20 کلو آٹا کوئٹہ اور پشاور میں 2700 روپے اور کراچی اور اندرون سندھ میں 2800 سے 3000 روپے میں بک رہا ہے. یعنی پنجاب کے مقابلے میں 100% زائد قیمت پر. حالانکہ حکومت سندھ نے بھی فلور ملز کو سرکاری نرخ پر آٹے کی فراہمی کا پابند بنانے کے لیے گندم فراہم کی ہے، مگر اس گندم سے تیار ہونے والا آٹا ریاستی سبسڈی کے باوجود بازار میں دگنے ریٹ پر بک رہا ہے. جی کہاں ہے نام نہاد حکومتیں؟ حکومتیں ہیں ہی نہیں ہیں. وہ سب اپنے جو بڑے ان کے سیاستدان ہیں، زرداری، کہمداری اور کہیں پہ نواز شریف اور چور شریف صاحب، یہ ان کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. اگر حکومت ہوتی تو فوراً نوٹس لیا جاتا، لیکن اس بیچارے کو کون ہے؟ وہ تو بیچارہ غریب مر گیا. گویا طالبان سے نمٹنے کا عزم ظاہر کرنے والی ریاست اور اس کے صوبے فی الحال آٹا فروشوں سے نمٹنے میں بھی ناکام ہے. دال، گوشت، سبزی دسترس سے باہر ہو جائے تب بھی انسان ایک آدھ پیاز یا 2-4 ہری اور لال مرچوں کے ساتھ روٹی حلق سے اتار کے پانی پی سکتا ہے. لیکن جب روٹی ہی 20 روپے سے چھلانگ مار کے 25 اور 30 روپے کی ٹہنی پر جا بیٹھے اور سرکاری ریٹ پر 1 کلو آٹے کی قیمت انسانی جان کے برابر ہو جائے، تو پھر دل میں یہ خیال ضرور آنا چاہیے کہ جس نجی سیکیورٹی گارڈ یا مزدور کو اس وقت کم از کم مقرر کردہ سرکاری تنخواہ 20 تا 25 ہزار روپے ماہانہ مل رہی ہو، وہ بال بچے دار بھی ہو، تو سوچئے اس کی معیشت کا کیا حال ہوگا. کون سوچتا ہے اس بات میں؟ کس نے سوچنا ہے؟ یہ سوچنے والے لوگ نہیں ہیں. اپنے وزیروں کے لیے اتنی مرسڈیز گاڑیوں کے آرڈر دینے والے یہ لانتی لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی نہیں سوچ سکتے. اگر وہ سیکیورٹی گارڈ یا مزدور اب تک کسی ڈکیتی کے لیے بندوق سیدھی نہیں کر رہا اور حلال کی کمائی پر آج کے دن تک اس کا ایمان متزلزل نہیں ہو پا رہا، تو میرے حساب سے وہ دور حاضر کا ولی ہے. ایک طرف تو ولی ہے، لیکن جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا، وہ خود بھی ظالم ہے. یاد رکھنا. انڈا بچوں کی پسندیدہ غذا ہے. سال بھر پہلے 110 روپے درجن میں کم از کم بڑھوتری والی عمر کے بچوں کو انڈا برابر پروٹین مل جاتی تھی. اب یہی انڈے 250 سے 300 روپے درجن دستیاب ہے. لوگ 250 سے 300 روپے کلو مسور خریدتے ہوئے بھی 3 بار سوچتے ہیں، کیونکہ 100 روپے کے نوٹ کی قیمت خرید 50 سے 60 روپے کی رہ گئی ہے. اب تو یہ محاورہ بھی ساقط ہو چلا ہے کہ بس جی دال روٹی چل رہی ہے. کجا یہ محاورہ کہ یہ منہ اور مسور کی دال. میرے پڑوس کا فوٹ پاتھیا ہوٹل، اگر اسے ہوٹل کہنے کا تکلف کیا جائے،
1 برس پہلے 1 پلیٹ دال اور 2 چپاتی 100 روپے میں خریدنے والے مزدور کا پیٹ بھر دیتا تھا. آج اسی دال اور 2 چپاتی کی قیمت 170 روپے تک پہنچ گئی ہے. اب 2 مزدور مل کے دال کی 1 پلیٹ اور 3 چپاتی منگواتے ہیں. اس ہوٹل کا مالک الگ سے نوحہ کناں ہے کہ اگر ان بیچارے مزدوروں کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ کام کب کا بند کر چکا ہوتا. سستے دنوں میں اوسط درجے کے نام نہاد انگلش میڈیم سکول میں داخل ہونے والے بچوں کے متوسط نیم متوسط تنخواہ دار سفید پوش والدین کا حال اب یہ ہے کہ کئی ماں باپ اپنے بچوں کو فیسوں میں اضافے کے خوف سے محلہ سکول یا مدارس میں داخل کروا رہے ہیں. ان پر جو بیت رہی ہے سو بیت رہی ہے، مگر بچوں کو اچانک جب ان اساتذہ اور دیگر کلاس فیلو سے جدا ہونا پڑ رہا ہے جن کی موجودگی کے وہ 1-2 سال میں عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اور انہیں بالکل ایک اجنبی سکول اساتذہ اور ہم جماعتوں سے سابقہ پڑتا ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ انن فنن کیا ہو گیا ہے. چنانچہ اکثر بچے اس اچانک تبدیلی کتاب نہ لا کر پڑھنے لکھنے سے ہی دل اچاٹ کر بیٹھتے ہیں. گویا بے فکری کی عمر میں ہی نامعلوم عدم تحفظ نے ان معصوم ذہنوں کا گھیراؤ کر لیا ہے. المیہ یہ نہیں کہ معاش اور مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، المیہ یہ ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ارب پتی افراد اور صنعتی اور تجارتی خاندانوں کا یہ حال ہے کہ زرعی آلات بنانے والے سب سے بڑے نجی ادارے ملت ٹریکٹرز نے مزید پیداوار بند کر دی ہے کیونکہ ٹریکٹرز کا خریدار نہیں بچا. ٹیکسٹائل جسے پاکستانی صنعت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے، اس کے موہرے بھی ہل رہے ہیں. سب سے بڑے ٹیکسٹائل گروپس کریسنٹ، نشاط، سرتاج نے اپنی پیداوار جزوی طور پر معطل کر دی ہے. اور سنیں کیسے حالات ہیں. کوئی اس کو عمران خان، کوئی نواز شریف، کوئی زرداری وغیرہ ٹھیک نہیں کر سکتا، صرف انقلاب ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. چھوٹے صنعتی گروپوں کے حالات کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. یعنی بے روزگاروں کی فوج ظفر موج میں اگلے چند ماہ کے دوران کئی لاکھ افراد کا اضافہ ہونے والا ہے جناب. اس کا دوسرا مطلب ہے کہ سٹریٹ کرائمز کی شرح بھی کئی گنا بڑھنے کا پہلے سے زیادہ خدشہ ہے. لیکن میرا مشورہ ہے کہ سٹریٹ کرائمز کی بجائے ایسے کرائم کرو، ان بڑوں کو پکڑو، اپنے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑو، جو کچھ بھی پکڑ سکتے ہو پکڑو اور ان کو دبا لو اور ان کو دبوچ لو. جو روزانہ مرنے میں آٹے کی لائنوں میں لگ کے مرنے سے اپنے بچوں کے ساتھ خودکشی کرنے کے ساتھ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ لڑ کر مر جاؤ. یہ سب سے بہتر ہے. اوپر سے طالبان اس آگ میں ہاتھ تاپنے کے لیے پہلے سے زیادہ تیار ہو کے آ رہے ہیں. کروڑوں سیلاب زدگان کو تو خیر بھول جائیے جن کے پاس اگلی فصل بونے کے لیے اس وقت نم زمین اور بیجوں کی بھی نایابی ہے. البتہ ہر سطح پر کرپشن کی صحت پہلے سے کہیں بہتر ہے، یہ بڑھ رہی ہے. اوپر سے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہے جو حسب عادت ڈالر پر کمند ڈالنے والے خارسار سے لٹکے ہوئے ہوا میں معلق ہے اور اسٹیٹ بینک انہیں حیرت سے تک رہا ہے. قفس کو لے کے اڑنا پڑ رہا ہے. یہ سودا مجھ کو مہنگا پڑ رہا ہے. جناب علی، اس صورتحال کا کیا مطلب ہے؟ کیا غریب صرف اور صرف خودکشیوں کے لیے رہ گئے؟ غریبوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو نکلنا پڑے گا ان کے خلاف. آج سے 2014 میں اور 2012 میں ایک شخصیت تھی جس کا آپ نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے، نہ کالم نگار نہ دوسرے. انہوں نے بلایا تھا سب عوام کو. اس وقت عوام نے مذاق اڑایا تھا. ہر لوگ ٹی وی پہ ہر جگہ مذاق اڑاتے تھے. کون سا انقلاب؟ آج پتہ چلے گا. اگر وہ اس وقت آپ آ چکے ہوتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اس وقت پوری پاکستان میں انقلاب برپا ہو چکا ہوتا اور تمام مافیاز کا خاتمہ ہو چکا ہوتا. لیکن آپ نہیں آئے تو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مہلت ہے کہ ابھی بھی اس شخصیت کو بلا لو، اس شخصیت کو آواز دے لو، وہ آپ کے درمیان ہوگی اور انقلاب کے لیے باہر نکلو. اور کوئی حال نہیں ہے اس کا، ورنہ یہ ملک جو ہے یہ بیچ کھائیں گے، سب کچھ بیچ کے کھا جائیں گے. نہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کسی کام کی ہے، نہ کوئی بھی ادارہ کسی کام کا نہیں ہے. عدلیہ میں بھی چور بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس ملک کو خود سنبھالنے کے لیے
اٹھیں۔